ٹرمپ کے 20 نکات، ہم بچپن میں قائد اعظم کے 14 نکات پڑھتے تھے، یہ ٹرمپ کے 20 نکات کہیں سے آئے ہیں. حالانکہ اس کی شروعات سے ان نکات کو ڈسکس میں آپ سے پوچھوں گا اس کے بارے میں، یہ آپ کیا ہے ان کے اندر جو پوائنٹس ہیں. لیکن جو معاہدے ہوتے ہیں، میرا جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے، معاہدے تو دو فریقین کی مذاکرات کے بعد کوئی پوائنٹس بنا کر اس کے نتیجے میں پیش کیے جاتے ہیں. یہ کس قسم کا معاہدہ ہے جس میں ایک فریق کو پوچھا ہی نہیں گیا؟ یہ کیا چکر؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اصل میں ٹرمپ نے یہ سمجھا کہ میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، بڑی مسلم اسٹیٹس ہیں، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے میں فلسطین کے حوالے سے کوئی نیگوسیشن کر لوں. اچھا، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، فلسطینیوں کو بھی تو شامل کرو نا. ایگزیکٹلی وہی بات ہے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ان کو آپ نے کیوں نہیں شامل کیا؟ بالکل. تو لیکن بعد میں ان کو احساس ہو بھی گیا. لیکن یہ بھی اب ہوا یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا کے تحت وہ جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا تو وہاں یہ سارے لوگ موجود تھے. تو وہاں انہوں نے ٹرمپ صاحب نے ملاقاتیں وغیرہ کی ان سربراہان ممالک سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیان دے دیا کہ جی یہ 20 نکاتی فارمولہ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس نے یہ بھی کہہ دیا ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں بھی اور فیلڈ مارشل کے بارے میں یہ 100% اس سے متفق ہیں. اچھا، ہاں یہ بھی اس نے کہہ دیا یہ 100% اس سے متفق ہیں. بلکہ شہباز شریف صاحب نے بھی وہاں پہ کہہ دیا کہ جی یہ 20 نکاتی جو فارمولہ ہے یہ بہرحال بڑا عمدہ ہے. جی انہوں نے تو ٹویٹ بھی کر دیا تھا، باقاعدہ ٹویٹ فوراً کر دیا. لیکن وہ جب بعد میں وہ جب سامنے آئے، اس وقت تک تو وہ سامنے نہیں آئے تھے، تو جب وہ بعد میں سامنے آئے تو پھر اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ پیدا ہو گئی. اب ظاہری بات ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ اچھا ان سے کچھ اور ڈسکس کیا تھا یہ مسلم ممالک سے، اور جاری کچھ اور کیا ہے. جاری کچھ اور کیا. اچھا اچھا. اس میں ویسے دونوں رائے ہیں. اچھا دونوں رائے ہیں. ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ تو یہ میں نے پڑھنے میں آئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بعد میں نتن یاہو ملا، اچھا، اور اس نے کچھ چینجز کروائے. ٹھیک ہے. تو امریکہ کا یہ موقف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ وہی ہے جس پہ یہ ایگری کر کے گئے. اچھا. یہ یہاں کے جو ہے نا، ابھی اسحاق ڈار صاحب نے جو شاہ زیب خان زادہ صاحب کو بھی انٹرویو دیا اور اس کے علاوہ بھی ان کے بیانات آ رہے تھے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مسودہ نہیں ہے جس پہ 8 ممالک نے ایگری کیا تھا. یہ کہہ رہے ہیں. صحیح. سوشل میڈیا پہ جو باتیں چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ جب تنقید ہوئی ہے تو پھر ان کو خیال آیا ہے اور انہوں نے پھر یہ باتیں کرنا شروع کی ہیں. اچھا. تو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے اگر سوشل میڈیا پہ تنقید نہ ہوتی. اگر یہ نہیں بھی تھا تو ہمارے ہاں حکومتیں صحیح بات ہے ایسی ہیں اپنے طور پہ نہیں بولتی. آپ کا خیال ہے انہوں نے اپنے طور پہ بولنا تھا؟ کبھی بھی نہیں بولنا. بالکل نہیں. تو یہ سوشل میڈیا اس لحاظ سے ہم یہ کہیں گے اپنے ناظرین سے بھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو احتجاج ہے خاص طور پہ، کیونکہ انہوں نے دوبارہ ووٹ لینے کے لیے آپ کے پاس آنا ہے، انہیں اپنے اقتدار چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے لیے انہیں جو ہے وہ رائے عامہ کو ہموار رکھنا. پھر یہ ہے کہ اپوزیشن کا بھی ان کو کچھ ہوتا ہے. پی ٹی آئی نے بھی اس مسئلے کو اٹھانا شروع کر دیا تھا. اب انہیں لگا کہ وہ دوبارہ اٹھ جائے گی اس وجہ سے. بالکل کیونکہ امریکن مخالف جذبات کو وہ کیش نہ کروا لے، تو ان کو یہ سارا کچھ کرنا پڑا. سیاست کے تحت بھی ان کو کرنا پڑا اور انہوں نے کیا. چلیں ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے کیا، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کہا جی یہ وہ والا نہیں ہے. اور اس میں کچھ انہوں نے امینڈمنٹس جو ہے وہ تجویز کی، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ حماس جو ہے نا، اس مائنس حماس فارمولے کی ہم نے بات نہیں کی تھی. اچھا. کہ حماس کو درمیان میں سے مائنس کریں، یہ بات ہماری طرف سے نہیں ہوئی تھی. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ایسی ترامیم تھی ہماری جو اس میں باقی رکھی گئی، کچھ نہیں رکھی گئی. تو یہ ایسی باتیں ان کی.